لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں. یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. راستے میں چل رہے ہیں، دل کرتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھیں، غلط چیزوں کو دیکھیں، لیکن خیال آتا ہے کہ اگر میرا اس حال میں انتقال ہو گیا تو اور گناہ سے بچ گئے. یہ خیال آ گیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو جہنم میں جانا پڑے گا، رک گئے. یہ خیال آ گیا کہ اگر میں اس گناہ سے بچ جاؤں گا تو اللہ بہت خوش ہوگا، گناہ سے رک گئے. تو گناہوں سے بچ جانا، گناہوں سے حفاظت ہو جانا، یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی دولت ہے. اور ایک شخص پھسلتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور گناہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد
ندامت ہوتی ہے، ندامت ہونے کے نتیجے میں وہ اس گناہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے. تو یہ توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالی شانہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس کے دل پر مہر نہیں لگاتے، اس کے لیے توبہ کا راستہ کھلا رکھتے ہیں. اس کا دل نرم ہوتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، اسے پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لیتا ہے. تو پہلا شخص جو ہے جو گناہ سے محفوظ رہتا ہے وہ متقی ہے، اور یہ شخص جو توبہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد یہ تائب ہے، وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، اس نے اپنے اور گناہ کے درمیان ایک ڈھال بنا رکھی ہے، ایک وقایا ہے، حفاظت کا سامان ہے، وہ گناہ کے قریب جاتا ہی نہیں. تو یہ متقی بندہ جو ہے یہ بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ دوسرا جو تائب ہے، تائب توبہ کرنے والا، یہ بھی بڑا خوش نصیب ہے. وہ پہلا اللہ سے کٹتا ہی نہیں، اور دوسرا کٹ جاتا ہے مگر کٹ جانے کے بعد جڑ جاتا ہے. تو گناہ کا ہو جانا یہ تو بہت بری چیز ہے، گناہ کو کرنا یہ تو بہت بری چیز ہے، مگر گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا اسے دھتکار نہ دینا، اپنے در سے دھکے نہ دے دینا، اور دوبارہ اسے اپنے در پہ آنے دینا توبہ کے ذریعے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالی شانہ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں. اس متقی سے بھی محبت فرماتے ہیں جو اللہ سے کٹتا نہیں، ہمیشہ جڑا رہتا ہے، اور اس تائب سے بھی اللہ محبت فرماتے ہیں جو کٹنے کے بعد جڑ جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المتقین. اللہ تعالی شانہ گناہوں سے بچنے والے کو محبوب رکھتے ہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی شانہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اسی لیے بار بار اپنی ذات سے بھی مخاطب ہوتا ہوں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو مخاطب بناتا ہوں اور یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تقوی کے پلیٹ فارم پر رکھو. آپ ہمیشہ تقوی پر ہوں. صبح سے شام تک جو بھی قدم آپ اٹھائیں تو ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے اللہ ناراض نہ ہو. یہ متقی ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ پرہیزگار ہے. نماز نہیں چھوڑتا، نماز کی جماعت کو نہیں چھوڑتا،
کسی کو گالی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اللہ کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بیوی اپنے شوہر کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی اولاد، تو ہماری ہر ممکن کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہم تقوی کے پلیٹ فارم پر رہیں. اور ایک مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں ہے، وہ گناہ کرتا نہیں ہے، وہ گناہ کا پروگرام نہیں بناتا، وہ گناہ کو انجوائے نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے کہ گناہ کا معنی اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کا معنی اللہ کو ناراض کرنا، گناہ کا معنی ہے اللہ کے در سے دور ہونا، گناہ کا معنی ہے اللہ سے کٹ جانا. تو جس کو یہ سب پتا ہو وہ کیسے گناہ کرے گا؟ وہ کسی عارض کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا گناہ کا پروگرام نہیں ہوتا. جب وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اس نیت سے نہیں نکلتا کہ میں ادھر ادھر جھانکوں گا اور حسین صورتوں کو دیکھوں گا، اس کی نیت نہیں ہوتی. اور پھر وہ اپنی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مغلوب ہو جاتا ہے شیطان اور نفس کے اثر سے اور غلطی ہو جاتی ہے. تو مومن بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وہ تقوی کے پلیٹ فارم پر رہے، اور اگر وہ تقوی کے پلیٹ فارم سے ہٹ گیا اور گناہ میں مبتلا ہو گیا تو یہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ جتنی دیر تک گناہ میں رہے گا اس وقت تک یہ تقوی کے پلیٹ فارم پر نہیں ہے. اسے چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ تقوی کے پلیٹ فارم پر دوبارہ آ جائے. اور تقوی کے پلیٹ فارم پر آنے کے لیے جو پل ہے اور جو برج ہے اور جو راستہ ہے وہ ہے توبہ. تو ہمارا میدان تقوی ہے کہ ہم ہمیشہ تقوی میں رہیں، لیکن نفس اور شیطان کے غلبے سے اگر وہ تقوی والے میدان سے ہم چرتے چرتے باہر نکل گئے تو جیسے ہی ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم تقوی کے میدان سے باہر ہیں، اس وقت میں غیبت کر رہا ہوں، یہ تقوی کے میدان سے باہر ہوں، میں غصے میں ہوں، یہ تقوی کے میدان سے باہر ہوں، میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا ہے، میں تقوی کے میدان سے باہر ہوں، آج میں ظہر کی نماز کے لیے نہیں گیا تھا، عصر میں بھی نہیں گیا، میں تقوی کے میدان سے باہر آ گیا ہوں. اور اگر تقوی کے میدان سے باہر ہونے کی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو میں مجرم بن کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا. اس لیے مجھے جتنا جلدی ہو سکے تقوی کے میدان میں واپس آ جانا چاہیے تاکہ میں متقی ہونے کی حالت میں اللہ سے ملوں. لیکن ظاہر ہے کہ ادھر تقوی کا میدان ہے اور ادھر معصیت کا میدان ہے. تقوی کے میدان کو چھوڑ کر معصیت کے میدان میں چلا گیا ہے تو جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ میں معصیت کے میدان میں آ چکا ہوں تو اب تقوی کے میدان میں آنے میں دیر لگے گی، اس لیے کہ تقوی کے میدان پر لانے والی چیز تو توبہ ہے. تو یہ ایک بیچ میں اور میدان ہے، توبہ کا میدان. تو تقوی کے میدان سے گناہ کرتے کرتے باہر نکل گئے
اب واپس آنا چاہتے ہیں تو توبہ پر آنا پڑے گا، اور توبہ کی برج سے پھر تقوی کی طرف آ جائے گا۔ تو جتنا جلدی ہو سکے توبہ کی برج پر آ جائے، اس لیے کہ توبہ کرتے کرتے بھی اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر کے اٹھے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ تقوی کی توفیق دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، اور کبھی بندہ پھسل جاتا ہے اور اللہ تعالی شانہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تقوی بھی بہت بڑی نعمت، توبہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اس لیے آج ہی عزم کر لو کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کریں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ بیٹا جو ہے وہ بالکل محنت نہیں کرتا اور فیل ہوتا ہے امتحان میں، اور باپ ناراض ہو جاتا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ تیرے پیچھے اتنے لاکھ روپے میں نے خرچ کر دیے، اتنی ٹیوشن فیس میں نے ادا کی، یونیورسٹی کے پیسے الگ، ٹیوشن کے پیسے الگ، اور دوسرے سارے تیرے جو خرچے جو اٹھا رہا ہوں وہ الگ، اور لاکھوں روپے میرے ضائع ہو گئے۔ ناراض ہو گیا باپ، تو بیٹا جو ہے باپ سے معافی مانگتا ہے، اور معافی مانگ کر کہتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا، آئندہ فیل نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو توبہ ابھی کی ہے، اس نے اپنے باپ کے سامنے معافی مانگی ہے، اپولوجائز کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر 12 مہینوں کے بعد جو امتحان ہوگا اس میں فیل نہیں ہوں گا۔ تو اس کی توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کا پتہ باپ کو کیا 12 مہینے کے بعد معلوم ہوگا؟ نہیں، 12 مہینے کے بعد نہیں، وہ تو فرسٹ ٹرم ہی میں معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فیل ہونے کے اور پاس ہونے کے کچھ اسباب ہیں۔ کالج میں اہتمام سے جانا، یونیورسٹی میں اہتمام سے جانا، وقت کی پابندی کرنا، دھیان سے سننا، ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے بچنا، گھر آ کر ہوم کرنا، راتوں کو جاگنا، صبح جلدی اٹھ جانا اور اسٹڈی کرنا۔ تو باپ کو 1 مہینے میں معلوم ہو جائے گا کہ میرے بیٹے نے جو مجھ سے اپولوجائز کیا ہے، معافی مانگی ہے، وہ سنسیئر تھا۔ تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو گناہ نہیں کریں گے تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ بری صحبت میں ہم نہیں بیٹھیں گے، برے ماحول میں ہم نہیں جائیں گے، بری جگہوں پر نہیں جائیں گے، لایانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ گناہ تک پہنچانے والے جتنے اسباب ہیں ان سب سے ہم دور رہیں گے۔ ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملتا ہوں تو مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، اب یہ گناہ کا سبب ہو گیا اس کے لیے۔ میں فلاں کے گھر میں جاتا ہوں تو مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ سبب ہو گیا، پتا چل گیا کہ یہ گناہ کا سبب ہے۔ میں موبائل فلاں وقت دیکھتا ہوں تو گناہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا، فلاں وقت ہی گناہ ہوتا ہے، وہ خلوت کا ٹائم ہے، یہ گناہ کا سبب ہے۔ میں بازار میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ کا سبب ہے۔ میں فلاں سرکل میں بیٹھتا ہوں تو گناہ ہو جاتا ہے، ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کا سبب ہے۔ اب گناہ کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سے آپ بچے نہیں، اور یہ کوشش کریں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ آپ کے پاؤں کو جو آگ جلا رہی ہے اس آگ سے آپ نہ بچیں، اور آپ یہ چاہیں کہ میرا پاؤں نہ جلے۔ ندی سے، ریور سے آپ باہر نکلے نہیں، آپ کو تیرنا نہیں آتا، اور آپ یہ چاہتے کہ میں اندر ہی رہوں مگر ڈوبوں نہیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مشین چل رہی ہے، اس میں آپ انگلی رکھ رہے ہیں، یہ سبب ہے آپ کی انگلی کے کٹنے کا، تو آپ اس میں انگلی رکھتے ہیں، پیچھے انگلی نہیں ہٹاتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری انگلی نہ کٹے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں سے یہاں تک ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، اور دنیا کا ہر مسلمان جو ہے جب بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آج سے گناہ نہیں کرنا ہے، تو بہت زور سے سب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، سب چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کرے، کون چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں کے اسباب میں رہتے ہوئے بھی ہم گناہ نہ کریں، یہ کیسے ہوگا؟ گناہوں کے اسباب کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ گناہوں کے اسباب کو چھوڑنا ہے، نمبر 1 گناہوں کے اسباب کو چھوڑنا ہے، اور دوسرا گناہوں کو کیسے ریزسٹ کیا جائے اس کو سیکھنا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ دل اتنا مضبوط بن جاوے کہ وہ گناہوں کو ریزسٹ کر سکے۔ تو گناہوں کو ہم ریزسٹ کیسے کر سکیں، یہ صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی۔ تو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو گناہوں کے اسباب سے بچنا ہے جو چیزیں ہمیں گناہوں تک پہنچائے، اور نمبر 2 اگر کسی وقت ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں پا بھی لیں، مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ میں زید کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، تو بھئی زید سے ہم دور رہیں گے، زید سے دور رہیں گے، زید سے دور رہیں گے۔ لیکن کبھی تو ایسا ہوگا نا کہ کہیں نہ کہیں ٹکرا جائیں گے زید سے، تو صرف زید سے دور رہنے کو سیکھنا کافی نہیں ہے، زید سے دور رہنا ہے اس لیے کہ وہ گناہ کا سبب ہے، مگر خود کی ٹریننگ ایسی کرنی ہے کہ دل ایسا ہو جائے کہ زید کے ساتھ اگر ملاقات ہو بھی جائے تو ہم وہ غلط چیز کو ریزسٹ کر سکیں۔ بازار میں جاتا ہوں تو بد نظری ہو جاتی ہے، اس لیے بازار میں نہیں جاؤں گا، لیکن ڈینٹسٹ بازار میں ہے، آپٹیشن بازار میں ہے، ضروری کاموں کے لیے تو جانا پڑے گا، ڈاکٹر بازار میں ہے، تو ایک تو جانا نہیں ہے بغیر ضرورت کے، بھئی کیوں جائیں، لیکن اگر جانا پڑے تو ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ میں ریزسٹ کر سکتا ہوں، اننیسیسری خود کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا، لیکن اگر خطرہ آ جائے تو میں مقابلہ کر سکوں گا انشاءاللہ۔ اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں، اس کو اصلاح بھی کہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو گناہوں کے اسباب سے بچنا ہے اور دوسری طرف اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، یہ جو دل کمزور ہے، بیمار ہے، اسے طاقتور بنانا ہے، اسے صحت مند بنانا ہے، تاکہ ہم بھی پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو ایسے گناہوں کے ماحول میں پائیں۔ حضرت خود نہیں گئے تھے، حضرت تو دور رہتے تھے گناہوں کے اسباب سے، اس لیے کہ پیغمبر تھے، مگر دیکھو سچویشن ایسا آ گیا، گناہوں کے اسباب سے دور رہتے تھے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، حالات ایسے آ سکتے ہیں۔ تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے قلب کا تزکیہ نہ ہوا ہوتا، پیغمبر تو ہر ایک مزکا ہوتا ہے، پیغمبر میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ مخلص بھی ہوتا ہے اور مخلص بھی ہوتا ہے، اللہ اسے خالص کر دیتے ہیں، اور جو غیر نبی ہیں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں محنت کرنی ہے اور محنت کر کے ہمارے قلب کی اصلاح کرنی ہے، اس کو مزکا بنانا ہے، اس کو مجلہ بنانا ہے، اس کو مصفہ بنانا ہے، اور اسے مخلص اور مخلص بنانا ہے۔ تو جب ہمارا دل بھی مخلص اور مخلص ہو جائے گا تو ہمیشہ دور ہی رہے گا ایسے ماحول سے، لیکن اگر کبھی ایسے ماحول میں غلطی سے پہنچ بھی گیا، برے ماحول اور بری صحبت سے دور ہی رہے گا، لیکن کبھی غلطی سے برے ماحول اور بری صحبت میں پہنچ بھی گیا تو اپنے آپ کو بچا سکے گا، اس لیے کہ اس کے دل کی اصلاح ہو چکی ہے۔ ہئی تلک زلیخا نے کہا کہ آؤ میری طرف آؤ، کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ،
اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، کنویں سے نکال کر مجھے عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا ہے۔ اب اگر میں میرے رب کے اس احسان کا اطاعت کے ذریعے بدلہ نہیں دوں گا اور نافرمانی کر کے اس کے ساتھ ناشکری کروں گا تو میں ظالم بن جاؤں گا، اور قاعدہ یہ ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ کے ماحول سے بچنا پڑے گا۔ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے ماحول سے، گناہ کے اسباب سے بچنا پڑے گا، اور گناہ کے اسباب سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ گناہ کے اسباب سے ہم غار میں جا کر کے تو بیٹھ نہیں سکتے، پوری دنیا سے الگ تھلگ تو ہو نہیں سکتے، اور دنیا ہے ہی ایسی کہ برا ماحول ہے، بری صحبت ہے، تو ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے اور خود کو ایسا مضبوط بنانا ہے کہ اگر ایسے ماحول میں غلطی سے آ بھی گئے، کسی غلط صحبت کے ساتھ ٹکرا بھی گئے تو ہم ریزسٹ کر سکیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں سے اگر بچنے کی کسی کو سمجھ نصیب ہو جائے، صلاحیت نصیب ہو جائے، تو یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ تو سب سے پہلے تو بھائی یہ سمجھ پیدا کرو کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ کیوں بھائی؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ سوچو تو اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اللہ کی ناشکری، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اور کسی کو بھی راضی رکھنے کے لیے آپ کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور ناراض کرنے کے لیے ایک کام کافی ہے۔ راضی رکھنے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ابا نے کہا کہ بیٹا فلاں کام کر لو، آپ نے کر لیا۔ ابا نے کہا بیٹا فلاں کام کر لو، کام کر لیا۔ ابا نے کہا بیٹا فلاں کام کر لو، کر لیا۔ آپ نے 9 کام کیے، ابا نے 10واں کام سونپا کہ بیٹا فلاں کام کر لو، آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اب ابا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تم نے فلاں کام نہیں کیا، تو آپ دیکھیے کہ لہجے میں فرق آ جائے گا۔ راضی رکھنے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، ناراض کرنے کے لیے صرف ایک کام بھی کافی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ہماری چند نیکیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ میں اللہ کو بہت راضی کر رہا ہوں۔ ہماری زندگیاں تو ایسی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ، اور جو نیکیاں ہیں نا وہ بھی کھوکھلی، کھوٹ سے بھری ہوئی۔ لیکن ہمیں ایسا ہی تصور رہتا ہے کہ میری زندگی میں 99% اطاعت ہے، 99% میں اللہ کی فرما برداری کر رہا، ذرا ایک آدھ 2 غلطیاں ہو جاتی ہے۔ اور اچھے دیندار طبقے کے لوگ بھی، دیندار طبقے کے اچھے لوگ جن کا تعلق مدارس سے ہے یا خانقاہوں سے ہے یا دعوت و تبلیغ سے ہے، دینی تحریکات سے ہے، وہ بھی دین پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں کہ وہ شیطان نے ان کو ان گناہوں میں ڈال رکھا ہے، تو اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یعنی کوئی ان کو نفرت نہیں ہوتی اس گناہ سے، افسوس نہیں ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کر دیا۔ اسے گناہوں سے بہت دور رہنا ہے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہم، ایک تو ایک یہ اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے،
اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ آپ مجھ کو خطاؤں سے پاک صاف کر دیجئے، کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ سفید کپڑے کا کیوں ذکر ہوا؟ اس لیے کہ اگر نیلے رنگ کا ہے یا سیاہ رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، بھورے رنگ کا ہے، اس پر اگر میل لگ جاتا ہے تو اسے آپ دھوتے ہیں تو آپ کو 100% یقین نہیں ہوتا کہ یہ میل چلا گیا ہے یا نہیں، اسے اگر میل ہوگا تو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن سفید کپڑے کو جب دھوتے ہیں تو میل ہوگا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اچھی طرح دھویا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو لائے کہ جیسے سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور سفید کپڑے کو دھونے کے بعد 100% یقین ہو جاتا ہے کہ میل تھوڑا سا بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ مجھے آپ اسی طرح صاف کر دیجئے کہ میرے دل میں گناہوں کا تھوڑا سا بھی میل باقی نہ رہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس۔ اور دوسری دعا، اللہم باعد بینی و بین الخطایا، اے اللہ میرے اور خطایا غلطیوں کے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما۔ کتنی دوری؟ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے، تو جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی ہی دوری پیدا کر دے۔ محدثین نے اس کی 2 توجیحات بیان کی ہے۔ یہ دعا جو ہے وہ 2 in 1 ہے، یہ دعا 2 in 1 ہے۔ اس ایک دعا کے اندر دونوں چیزیں آ گئی۔ ایک چیز کیا کہ اللہ میں نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں نا، ان گناہوں کے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری پیدا کر دے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو معاف کر دے، مجھ سے دور کر دے ان کو۔ اب تک جو میں نے گناہ کیے ہیں، اللہم باعد بینی و بین الخطایا یا و بین خطایایا، اب تک جو میرے گناہ ہوئے ہیں ان کے اور میرے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اور جب اتنی دوری پیدا ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ معاف ہو گئے، قیامت کے دن وہ میرے نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے۔ ایک تو اس دعا کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب، اور اے اللہ یہ پچھلے گناہوں کا قصہ ختم ہو گیا، اب اے اللہ میرے اور فیوچر میں جو گناہ ہو سکتے ہیں، مستقبل میں مجھ سے جو گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، میرے اور ان کے درمیان بھی مشرق اور مغرب کی دوری پیدا فرما دے، یعنی آئندہ گناہ ہی نہ ہو۔ یہ جامع ہے یہ دعا، اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما بعدت بین المشرق، اس میں پچھلے گناہوں کی توبہ بھی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے کی درخواست بھی ہے۔ تو یہ دعا کرو اللہ تعالی شانہ سے اور عزم کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، گناہ کے اسباب اختیار نہیں کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالی شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اسباب سے بھی دور رہو جو آپ کو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ان اسباب سے بھی دور رہو جو آپ کو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں گناہ سے قریب نہیں جانا ہے، گناہ کے اسباب کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور تھوڑا اگر ہم اس کو مقصد بنائیں گے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس کو مقصد آپ بنائیں گے تو آپ کی زندگی میں 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ اصلاح کی فکر شروع کر دیں گے، اصلاح کی فکر شروع کر دیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یار آج تو میں ندی کے کنارے چل رہا تھا اور پھسل گیا تو ڈوب رہا تھا، اگر عمر نہ آتا تو میں ڈوب ہی جاتا، عمر نے مجھے بچا لیا۔ ابراہیم نہ آتا تو میں آج ڈوب جاتا، اسماعیل نہ آتا تو آج میں ڈوب جاتا۔ اب آپ نے یہ طے کر لیا، کیا طے کر لیا؟ کہ مجھے اب ڈوبنا نہیں ہے، ڈوبنا نہیں ہے۔ تو آپ 2 کام کریں گے، ایک کام یہ کریں گے کہ اب جب چلیں گے نا تو کنارے سے بہت دور دور ہو کر کے چلیں گے، دور ہو کر کے چلیں گے آپ، اور ساتھ میں کسی دوست سے آپ کہیں گے کہ مجھے تیرنا سکھاؤ، اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آئندہ بھی اندھیرے میں کسی جگہ کے اوپر پھسل جاؤں، تو مجھے اگر تیرنا آ جائے تو پھر مسئلہ ہی نہ ہو۔
تو جو شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، وہ یہ دونوں کاموں کو کرے گا. ایک تو کنارے سے دور رہے گا، میں احمد سے دور رہوں گا، میں جمیل بھائی سے دور رہوں گا، اسماعیل سے دور رہوں گا. کیوں؟ ہم چاروں دوست جب بیٹھتے ہیں نا تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ان سے میں دور رہوں گا. جمیل بھائی بھی ایسا ہی کہیں گے کہ مجھے سلیم سے دور رہنا ہے، مجھے احمد سے دور رہنا ہے، مجھے اسماعیل سے دور رہنا ہے. کیوں؟ ایسے. اور یہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے سے دور رہیں گے تو مائنڈ بھی نہیں کریں گے. یہ چاروں چونکہ ایک ہی مقصد کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ دیکھو ہمیں دور رہنے میں ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم ساتھ رہیں گے نا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو کنارے سے دور رہیں گے. اور کنارے سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی سوچیں گے کہ اگر کسی جگہ ٹکرا گئے اسماعیل کے ساتھ تو کیا ہوگا، کسی جگہ احمد کے ساتھ ٹکرا گئے، سفر کرتے ہوئے ایروپلین میں 7 سیٹ مل گئی تو کہاں جائیں گے، کیسے دور رہیں گے ایک دوسرے سے. حج کے لیے گئے اور ایک ہی خیمے میں دونوں کو جگہ مل گئی تو کیا کریں گے. کسی جگہ شادی میں چلے گئے اور ایک جگہ پر کھانے کے لیے ساتھ بیٹھ گئے تو کیا کریں گے. یعنی دور کتنا رہیں گے. کبھی پھسل گئے تو تیرنا بھی سیکھیں گے، یعنی تزکیہ کرائیں گے اپنا اصلاح، تاکہ اب اگر کسی جگہ پھسل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بس میرے بھائیوں، گناہوں سے بچنے کو مقصد حیات بناؤ کہ میرا دل گناہوں کی آلودگی سے گندا نہیں ہونا چاہیے، بس گندا ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ گناہوں کے اسباب سے دور رہوں گا اور اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کروں گا. اصلاح نفس کے ذریعے اور تزکیہ کے ذریعے دور رہوں گا میں اور اپنی اصلاح کراؤں گا، تاکہ اگر کہیں پھسل گیا، پھسلنے کا ایسا موقع آ گیا اور برے ماحول میں بری جگہ پر چلا گیا تو میں اپنے آپ کو بچا سکوں. ایک وہ نوجوان کا واقعہ علامہ منذری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے، مختصر عرض کر دوں، ایک نوجوان جو ہے اسے پھسلا بہلا کر کے ایک خوبصورت عورت نے اپنے گھر میں بلا لیا. اس کے والد جو ہے دکاندار تھے اور یہ جو خوبصورت لڑکی تھی رئیسہ تھی، نوجوان خوبصورت لڑکی. اور خلوت میں بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خلوت میں مرد اور عورت ملتے ہیں، خلوت میں، تنہائی میں، بری نیت سے نہیں، بری نیت سے نہیں، کسی کام کی وجہ سے مثلاً مل گئی تو کیا تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو وہ مرد کے دل میں بھی باتیں ڈالتا ہے، عورت کے دل میں بھی باتیں ڈالتا ہے. تو اتنا تو وہ کر ہی لیتا ہے کہ برے خیالات شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سرجری میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی پیشنٹ بن کر کے آ گئی، یا ایک عورت ڈاکٹر ہے اور خوبصورت مرد داخل ہو گیا، تو شیطان اتنا گناہ تو ضرور کروائے گا کہ نیت میں خرابی پیدا کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آگے ترقی کر کے کوئی اور محبت کا چکر بھی شروع ہو جاوے. آج تھوڑی محبت پیدا ہو گئی، کل ہو گئی، پرسوں ہو گئی اور محبت کے چکر میں پڑ جاوے. ہو سکتا ہے کہ زنا کی حد تک نہ پہنچ سکے، مگر اب یہ پریشان ہے پوری زندگی کہ یہ عورت میں کیسے حاصل کروں، اس مرد کو کیسے حاصل کروں، محبت میرے دل سے نکل نہیں رہی، میں کیا کروں. لیکن اللہ کے خوف سے اگر اس کے باوجود بھی کوئی بچ کر رہے گا تو یہ مجاہدہ بہت بڑا ہوگا اور اسے اللہ کا عشق نصیب ہوگا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ مریدوں کے خطوط آتے ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ نظر پڑ جاتی ہے اور عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بچا کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ نہیں میں لویل میرے شوہر سے اور اللہ سے رہوں گی، میں لویل اپنی بیوی اور اللہ سے رہوں گا، مگر ہے عشق، مگر بچتے ہیں. یہ مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، اس پہ بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. جیسے رمضان المبارک میں کھانے کو دل تو بہت کرتا ہے مگر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس کی نظر پڑی اس لڑکے کے اوپر کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، دل میں محبت پیدا ہو گئی، اب اس کے ساتھ میں خواہش کیسے پوری کرے. تو گھر میں جو خادمہ تھی نا، نوکرانی، اسے بھیجا اور اسے بھیج کر کے کہا کہ تم فلاں دکان پہ جاؤ اور بہت زیادہ سودا خریدو،
اتنا سودا خریدو کہ تم اکیلی نہ اٹھا سکو، اور پھر وہ دکاندار سے کہو کہ سودا زیادہ خرید لیا ہے، اب اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجیے. تو کچھ سامان اس نوکرانی نے اٹھا لیا، کچھ سامان وہ لڑکے نے اٹھا لیا، اور ظاہر ہے کہ جب ڈیلیوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اندر کمرے تک جاتے ہیں اور وہاں سامان چھوڑتے ہیں. شریف لوگ ایسا ہی کریں گے. وہ لڑکا شریف تھا بڑا، تو یوں اندر تک چلا گیا. وہ اندر تک جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا، اب یہ نکل نہیں سکتا. اور پھر وہ نوکرانی جو ہے وہ غائب ہو گئی. اب یہ صرف 2 رہ گئے. اب دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ نوجوان لڑکا وہ گناہوں کے ماحول سے دور رہے، گناہوں کے اسباب سے دور رہے، یعنی لڑکیوں سے دور رہے. ایک تو یہ ہے، یہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن وہ گناہوں کے ماحول سے دور رہتا ہے، لیکن اس طرح اگر پھنس گیا تو اس وقت بچا سکے گا جب اسے تیرنا آتا ہوگا، جب وہ اپنی اصلاح کر چکا ہوگا، اپنا تزکیہ کر چکا ہوگا. اب یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت. اس نے ورگلانا شروع کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم میری چاہت پوری نہ کرو تو میں شور کروں گی کہ تم میرے گھر میں گھس گئے ہیں اور میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب گناہوں سے بچنے کی قوت دیتے ہیں نا تو وہ آدمی بچ جاتا ہے. اور پھر جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے، ایک تو کہ قوت ہی نہیں ہے تو آدمی گر جائے گا، لیکن جب قوت ہے تو پھر وہ سوچنے لگ جاتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو پھر اللہ نصرت فرماتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی نصرت فرمائی کہ دل میں بات ڈالی اللہ نے وحی کی کہ دروازے کی طرف بھاگو. اب وہی تو آئے گی نہیں، اللہ الہام کرے گا دل پر. اللہ کا ولی ہے تو الہام ہوگا. وہ سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالی وہ بھی پھنس گئے تھے اسی طرح. تو وہاں اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ رونا شروع کر دو، یعنی رونا ڈال دیا اللہ نے. تو بہت روئے، چیخ چیخ کر رونے لگے. تو وہ لڑکی کو ایسا ہوا کہ یہاں سے اگر کوئی گزر رہا ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے میں دیکھوں تو میں یہاں پکڑی جاؤں گی تو لوگ میرے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اس سے کہ یہ میرے گھر میں نہیں ہے، میں ان کے گھر میں آئی ہوئی ہوں، میں ان کے خیمے میں آئی. وہ بھاگ گئی. تو اللہ تعالی شانہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی، مگر مزکا تھا، تزکیہ ہو چکا تھا، تو اپنے آپ پر گرفت اس نے رکھی نا کہ نہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. دل میں لالچ پیدا ہو جاتی کہ اب تو میں مجبور ہوں، میں کیا کروں. ایسا نہیں کیا اس نے، وہ مضبوط رہا. اور جب کوئی بندہ مضبوط رہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اللہ اسے بچاتے ہیں، اللہ اسے بچاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت کہ بندے خود ہی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہے، جھوٹ بولے بغیر بچنا ممکن ہی نہیں، دھوکہ دیے بغیر بچنا ممکن ہی نہیں، دھوکہ دیے بغیر بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا ممکن ہی نہیں. بندہ یہ فیصلہ کرے کہ نہیں ہر حال میں ممکن ہے، اس سے اگر ممکن نہ ہوتا تو میرا اللہ مجھے حکم کیوں کرتا. ممکن ہے، اب جب ممکن ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس بندہ فیصلہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی نقصان ہو جائے، مجھے میرے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، تو اللہ کی نصرت آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دو اور چلاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کر کے چلائی. اب اگر وہ ایسا کہتے کہ تو بہت مشکل کام ہے، اپنے لگتے جگر کو کیسے ذبح کروں اپنے ہاتھوں سے؟ اللہ کا حکم ہے، بس انہوں نے چھری چلانا شروع کیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا.
چھری کو حکم فرما دیا کہ کاٹنے کا کام بند. اور اللہ جل جلالہ وعم لوانہ فرماتے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم انتہا تک پہنچ گئے ہمارے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو نہ دینا ہو ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ یہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تمہارے خواب کو سچ کر کے دکھایا. وہ جو خواب تم نے دکھا تھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، سچ کر کے دکھایا تم نے. مشکل کام تھا مگر کیا تم نے. تو مقصود اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا، مقصود یہ دیکھنا تھا کہ تم ان حالات میں میری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. وہ ایک نقشہ ہوتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ. جیسے استاد کہتا ہے نا کہ دیکھو بہت مشکل امتحان آ رہا ہے تمہارا، محنت کرنا، از اول تا آخر اچھی طرح سے دیکھنا، مطالعہ کرنا، برابر دیکھنا. اور درس گاہ میں امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو وہ پرچہ بالکل آسان. وہ استاد کچھ فیل کرنے کے لیے تھوڑا امتحان لیتا ہے، آپ کا محنت کرانے کے لیے امتحان لیتا ہے. آپ کے درجے اس سے بلند ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے درجے کتنے بلند ہوئے ہوں گے اس عمل سے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ انا کذالک نجزی المحسنین. یہ صرف ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمارے بندوں میں سے جو بھی محسن ہوگا، جس کو صفت احسان حاصل ہوگی، جس کو اللہ کا استحضار حاصل ہوگا اور اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو ہم اس کے لیے اس حکم کو پورا کرنا آسان کر دیں گے. تو اس لڑکے نے ٹھان لی اندر سے کہ کسی صورت میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ اللہ میری مدد فرما، یہ اللہ میری مدد فرما. بھائی نوجوان لڑکا تھا تو خواہشات تو اندر سے ابھر رہی ہوگی، لیکن نہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ اللہ مدد فرما. تو دل میں خیال آیا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے پہلے استنجا وغیرہ سے تو فارغ ہو جانے دو، اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں استنجا سے تو فارغ ہو جاؤں، پیشاب کا تقاضا ہے کہ جاؤ. خادمہ کو بلائے، پھر کہا ان کو بیت الخلا بتاؤ. وہ پرانے زمانے کے اندر جو بیت الخلا ہوتے تھے نا، وہ ہماری فلش سسٹم نہیں ہوتی تھی، وہ کھڈے ہوتے تھے، اس کھڈے کے اندر وہ پاخانہ پورا بھرا رہتا تھا پورے دن کا. اور بھنگی جو ہے ایک دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ وہ کھڈے کی جیسی سائز ہو اس کے حساب سے پھر بھر کر کے وہ پاخانے کو لے جاتا تھا. اب ہم لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ یار کیسے، مگر ایسے ہی حالات میں رہتے ہیں تو پھر آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے. بچپن میں ہم نے بھی ایسے ٹوائلٹ تھوڑے دیکھے، ہم دیہات میں رہتے تھے. تو بیت الخلا میں جب گیا تو اس نے اپنے پورے بدن پر پاخانہ لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی حرج نہیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یہ جو لذت میرے سامنے ہے، دل تو چاہ رہا ہے، نفس تو چاہ رہا ہے، لیکن یہ ناجائز لذت ہے. اس لذت سے مجھے وقتی نفع محسوس ہوگا، لیکن میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور اگر اس لذت کو حاصل کرتے ہوئے میری روح نکل گئی تو میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کا عاشق ہوگا وہ یہ کام کر سکے گا. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں بدن کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر پاخانہ لگا دوں اور میں نکلوں بیت الخلا سے اور اس لڑکی کے ساتھ جاؤں، سامنے جاؤں، اسے تو تنفر ہو جائے گا مجھ سے. اور ایسا ہی ہوا، جو بیت الخلا سے نکلے تو دیکھ کر کے بالکل بدبو آ رہی ہے اور بدن کے اوپر یہ گندگی ہے، تو کہنے لگی کہ اپنی خادمہ سے، نوکرانی سے، کہ اس پاگل کو نکالو، جلدی یہاں سے نکالو، گھر سے نکالو. وہ چھٹکارا مل گیا ان کو. یہ چپ چاپ گئے ندی کے کنارے، اور ندی کے کنارے جا کر کے انہوں نے غسل کر لیا اور غسل کر لیا. یہ اللہ تعالی شانہ کے لیے ہاف این آور، 15 منٹس، 1 آور ہے. اس زمانے کے اعتبار سے چلو 1 گھنٹہ لے لو کہ یہ گندگی کو دھونے کے لیے وہ ندی کنارے گئے ہوں گے اور پھر وہاں جا کر کے کپڑے دھوئے ہوں گے، شاور لیا ہوگا، جو کچھ بھی ہوا ہوگا. وہ گھر بھی نہیں گئے، سیدھے اور اپنے آپ کو صاف کیا. 1 گھنٹے تک اس
پاخانے میں لت پت رہے. یہ اللہ کے ولی نوجوان تھے مگر اللہ کے ولی. اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا دیا ان کو؟ یہ رات کو سوئے نا تو انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا غالباً ایسا ہی کچھ ہے، پہلے بھی میں نے بیان کیا مگر اس وقت استحضار نہیں ہے کہ خواب میں دیکھا کہ فرشتے جو ہے ان کو خوشبو لگا رہے اس کے عوض میں کہ اللہ تم سے بہت راضی ہو، آج تم نے جو کیا ہے اس کے. اور جب یہ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد ان کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹنے لگی کہ ایسی خوشبو پوری دنیا میں نہیں مل رہی تھی. یہ راز انہوں نے چھپا کے رکھا. یہ راز کب فاش ہوا؟ جب ان کے ایک دوست نے ان کو بار بار ملامت کی کہ آپ بہت پیسے ضائع کر رہے ہیں اپنے والد کے، اتنی قیمتی خوشبوئیں تم لگاتے ہو. تو ٹالتا رہا کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، قیمتی خوشبوئیں تم لگاتے ہو. آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ میں اگر فضول خرچی میں مبتلا ہوں نا تو سامنے والا مجھے نصیحت کیا کرے گا، میں اسے اتنا تانا دوں گا اور اتنی ملامت کروں گا کہ وہ شرم کے مارے وہ بھی فضول خرچی کرنا شروع کر دے گا. میں نے بھی لیٹسٹ ڈیزائنر ویئر پہنا ہوا ہے اور آپ نے بھی پہنا 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 ہے. ہم فضول خرچی میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے بھی بہت اچھا جیکٹ پہنا ہوا ہے مگر ڈیزائنر ویئر کا نہیں ہے. کام کے لیے ان کا جیکٹ ہمارے جیکٹ سے بہتر ہے سردی سے بچنے کے لیے، لیکن ہم پانچوں مل کر کے ان کو اتنا ستائیں گے کہ یار یہ کیسا سستا سا تم نے جیکٹ پہنا ہوا ہے، افورڈ نہیں کر سکتے تم. وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا. ہم لوگوں کو فضول خرچی کی طرف لاتے ہیں. وہ خیر کا دور تھا. تو دوست بار بار کہہ رہے تھے ان کو، وہ جو دوست تھا وہ بھی نیک تھا. نیک آدمی کا دوست نیک ہی ہوگا. کیا فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں، کیوں اتنی قیمتی خوشبو تم خریدتے ہیں؟ تو جب وہ مجبور ہو گئے کہ بھئی اسے تو اب بتانا ہی پڑے گا، تب جا کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی اصل میں خوشبو لگاتا نہیں ہوں، یہ طبیعی اور فطری طور پہ میرے جسم سے نکلتی ہے. گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے گناہوں کے اسباب سے بچنا پڑے گا. بھئی کورونا وائرس فلاں کو ہو گیا، فلاں کو ہو گیا، فلاں کو ہو گیا، اور بہت برا ایکسپیرینس سنا کہ مر جاتے ہیں لوگ کیا کورونا وائرس میں. یہ سنا کہ جو مرتے نہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. فلاں کو اتنی کھانسی ہوئی، فلاں کا سانس نہیں مجھے کورونا وائرس، ہمیں تو ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا پھر بھی کہتے کہ نہیں بھائی مجھے کورونا وائرس سے بچنا ہے. تو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کورونا وائرس کے سارے اسباب سے بچتے ہیں. کورونا وائرس کے سارے اسباب سے بچتے ہیں. کچھ لوگ تو گھروں سے نکلے ہی نہیں. حکومت نے نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئی مسجد میں. ہم سب نے، میں نے بھی کتنی مدت تک مسافہ نہیں کیا، کتنی مدت تک لوگوں کو گلے نہیں لگایا. میں نے کورونا وائرس ہو جائے گا، کسی کو مجھے ہو جائے گا، کسی کو ہو جائے گا، مجھے ہو جائے گا، میری والدہ کو ہو جائے گا، پریشان ہوں گے گھر میں. تو ایک تو ہم نے کیا کیا، کورونا وائرس کے اسباب سے بچے. اور دوسرا کیا سوچتے رہے کہ کورونا وائرس کے اسباب سے پوری زندگی بچنا تو مشکل ہے، اس لیے تزکیہ چاہیے. ایسا کوئی سولوشن چاہیے کہ پھر ہم مکس بھی ہو سکے اور کچھ نہ ہو. تو سب نے تزکیہ بھی کرا لیا، انجیکشن لگا لیا سب نے. یہ تزکیہ ہے، تزکیہ کرا لیا سب نے کہ بھئی اب جو ہے احتیاط کریں گے کہ بھئی ان کو کورونا وائرس ہو گئے تو ذرا تھوڑا ہم دور رہیں تو اچھا ہے. سنا ہے کہ ان کو بھی کورونا وائرس ہو گیا کہ بھئی مفتی صاحب ابھی ملاقات نہیں، خیریت ہے آپ، اللہ آپ کو شفا دے. بھئی مفتی صاحب کے یہاں خبر لینے کے لیے چلے گئے تو ذرا ماسک پہن کر کے چلے گئے. احتیاط بھی کریں گے جی، مگر احتیاط کے ساتھ اگر پھسل ہی گئے اور کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہو گئی کہ وہ گلے بھی لگ گیا اور مسافہ بھی کر لیا اور اسے خود کو بھی پتا نہیں تھا کہ مجھے کورونا وائرس ہے، تو تزکیہ کی وجہ سے اس سے بھی بچ کر کے رہیں گے انشاءاللہ. تو سب نے ویکسین لگایا. تو گناہوں کے اسباب سے بھی بچنا ہے. اور گناہوں کے موٹے موٹے اسباب کیا ہے بھائی؟ نمبر 1 برا ماحول، بری جگہ. نمبر 2 بری صحبت.
बुरी सोहबत। नंबर 3 लायानी। हकीम उम्मत थानवी रहमत उल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लायानी जो है उसका एक सिरा मुबाह के साथ है तो दूसरा सिरा, उसका एक एंड जो है वो जायज है, मगर दूसरा एंड उसका क्या है? हराम, नाजायज। यानी आप अगर लायानी में ऐसे काम में मुब्तला होंगे जिसका ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा, फ्यूटाइल एक्टिविटी, ये आपको हराम तक पहुंचाएगी। इसलिए लायानी से भी बचना है। लायानी जो है वो गुनाह के लिए ब्रिज है। लायानी से इंसान गुनाह में दाखिल होता है। और उसके अलावा हर शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख ले कि यार ये स्मार्टफोन जो है ना ये मेरे लिए गुनाह का सबब है, तो चलो भाई स्मार्टफोन निकाल दो। आदमी सोचे कि स्मार्टफोन निकालने से मेरी जिंदगी में क्या फर्क आ जाता है। क्या मुझे बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनको स्मार्टफोन की जरूरत होती है, वो इदारा चलाते हैं, वो ऑफिस चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, ईमेल्स आते हैं, ईमेल्स भेजने पड़ते हैं, मगर हर शख्स को जरूरी नहीं है, हर शख्स को जरूरी नहीं। छोटे छोटे बहाने से हम जो है स्मार्टफोन, असल में बात यह है कि स्मार्टफोन का हम सबको शौक है, शौक है हम सबको। और ये स्मार्टफोन की वजह से हम सब, मैं भी उसमें शामिल, अगर गुनाह में कोई दाखिल, अगर कोई गुनाह में मुब्तला नहीं होता तो कोई ये स्मार्टफोन वाला कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं लायानी में मुब्तला नहीं होता। ये शैतान ने ऐसी चीज हमें हाथ में पकड़वा दी कि उसका खूब काम बन रहा है और हमें एहसास भी नहीं है कि हम गुनाहों में मुब्तला है, लायानी में मुब्तला है। तो गुनाह और गुनाहों के असबाब से बचना है और तज़किया की फिक्र करनी है। ये जो पीरी मुरीदी है, शेख मुरीद का जो ताल्लुक है, मामूलात की पाबंदी है, इस्लाही नफ्स के लिए अपने शेख के पास जाना होता है, तो वो एक हवा नहीं है, ये बहुत सीरियस काम है। जैसे मदरसे में दाखला, एक उस्ताद होता है, एक शागिर्द, एक पूरी टीम होती है, मोहतमिम होता है और मदरसे का एक निजाम चलता है, तो उस पर किसी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। किसी को ऐसा नहीं होता कि ये जाएं तो भी ठीक है, न जाएं तो नहीं, बच्चे को भेजना जरूरी है, इल्म जरूरी है। तो इल्म हासिल किया जाता है अमल के लिए, और अमल करने की कुव्वत, इल्म पर अमल करने की कोई कुव्वत तब आएगी जबकि आपका तज़किया हो जाएगा। और तज़किया के लिए सीरियसनेस के साथ किसी शेख के साथ हमें अपना राब्ता पैदा करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में 2 किस्म की पीरी मुरीदी है। एक पीरी मुरीदी वो है जिसमें खाओ खिलाओ, जिसमें सब कुछ शेख के कंधों पे डाल दो कि बस हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हम आपकी दावत करते रहेंगे, हम आपको हदिया तहाइफ देते रहेंगे और क़यामत के दिन आप हमारी तरफ से निमट लेना। बिदात भी है, शिर्क भी है, बुराइयां भी हैं। तो लोग ऐसा समझते हैं कि हर पीरी मुरीदी में ऐसा होता है। नहीं, अहले हक की पीरी मुरीदी में ये होता है कि ये जो हमारा दिल बीमार हो जाता है रूहानी बीमारियों से, उसे तंदुरुस्त कैसे किया जाए। शेख का मुरीदों की हदिये में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, शेख का मुरीदों की दावतों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो शेख बिजी इतना होता है कि जब लोग उसको कहते हैं कि मेरे लिए दावत, मेरे यहाँ दावत के लिए आओ, तो उसे एक बोझ पड़ता है, मगर वो खुश करने के लिए चला जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जाते ही नहीं, जाना चाहते हैं मगर नहीं जा सकते, वक्त नहीं है उनके पास। और उनको अपने मुरीदों की तरफ से हदाया तहाइफ कबूल करने से वो खुशी नहीं होती जो खुशी उनको इस बात से होती है कि आपने मुझे जो जिक्र बतलाया था उसे मैं कर रहा हूं। उससे जो खुशी होती है वो उससे नहीं होती। ये हदिया लेना देना, शेख लेता भी है देता भी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो भी देता है। शेख सिर्फ लेता नहीं है, शेख देता भी है। इसे की सुन्नत यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिये को कबूल करते थे और बदले में भी कुछ देते थे। तो शेख कामिल वो होता है कि जो दोनों सुन्नतों पर अमल करता है, लेने की सुन्नत पे भी अमल करता है और देने की सुन्नत पे भी अमल करता है। और ये लेना और देना, इन दोनों का ताल्लुक दिलों को जोड़ने से है। जैसे आप किसी को हदिया देते हैं तो जैसे उसका दिल खुश होता है कि देखो यार इन्होंने मुझे हदिया दिया, इसका मतलब यह है कि इनको मुझसे मोहब्बत है।
تو اسی طرح آپ کسی کا ہدیہ قبول کرتے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا ہدیہ انہوں نے قبول کیا اس لیے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے. اسی وجہ سے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہر ہدیہ قبول کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ اصول ضابطے بھی رکھنے پڑتے ہیں اس سلسلے میں، اور میں انشاءاللہ ان قریب جو ہے ایک مجلس اس پہ کرنے والا ہوں تاکہ آپ حضرات کو سب کو ہدیہ کے قوانین معلوم ہو جائے. ہدیہ دینے کے بھی قاعدے ہیں، قواعد ہیں. ایسے ہی آپ کسی کے گلے میں تھوپ نہیں سکتے ہدیے کو. ہدیہ تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کا دل خوش ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی آپ مت دو ہدیہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو دینے سے تکلیف ہوگی، تو آپ تو ہدیہ خود کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، نہ کہ مہمان کو. تو ہدیہ جو ہے، ہدیہ جب لیا جاتا ہے، ہدیہ لیا جاتا ہے تو جیسے لینے والے کو ہدیے پر خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ان کو مجھ سے محبت ہے، دیکھو نا کتنی اچھی چیز مجھے دی، مجھے ایک ایسی کھجوریں دی جو یہاں ملتی نہیں ہے، مدینہ منورہ سے میرے لیے کھجوریں لیا، کتنی اچھی ہے. سردی بہت پڑ رہی تھی اور مجھے شال کی ضرورت ہی تھی اور میں غریب آدمی ہوں، افورڈ نہیں کر سکتا. خوشی ہو گئی کہ مجھے سردی میں کام آئے گی، اچھا ہدیہ دیا مجھے انہوں نے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو دینے والا ہے نا اسے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرا ہدیہ قبول کر لیا، اور دیکھو میرا ہدیہ استعمال بھی کر رہے ہیں، تو دونوں کو خوشی ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جب کبھی اصول سے ہٹ کر کسی کا ہدیہ آ جاتا ہے تو اصول یہی ہے کہ اسے واپس لوٹا دیا جائے. تو لوٹانے کے وقت بہت مشکل لگتا ہے کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جاوے. تو مشائخ اور علماء حق کا جو ہدیوں کو لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ اس سے دل جھڑتے ہیں اور ٹوٹنے سے بچتے ہیں، اور اگر دل جھڑیں گے، دل قریب آئیں گے تو پھر ہماری بات بھی جلدی ان کے دل میں اتر جائے گی. آپ جو ہے دعوت کے لیے کسی کے یہاں چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ دیکھو یہ تکلیف کر کے میری دعوت انہوں نے قبول کی، مجھے اعزاز بخشا، تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوگی تو دو باتیں آپ کہیں گے تو وہ سنے گا. اس لیے مشائخ یہ چیزیں سنت ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں یہ کوئی مقصود نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مشائخ حقہ کے یہاں جو اہل حق کے پیر ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو تانا اور طنز نہیں کرتے کہ یار تو بڑا بخیل ہے، کبھی ہدیہ بھی نہیں دیتا، کتنے سال سے تو میرا مرید ہے. یعنی چھیڑ چھاڑ ہنسی مذاق میں بھی نہیں کرتے، اسی کی مقصد یہ نہیں ہے. اور ایک ہدیے دیتا ہے دوسرا ہدیے نہیں دیتا تو دونوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں ایک جیسا ہوتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ دل میں محبت ہدیہ دینے والے سے پیدا ہوگی. کیوں پیدا ہوگی؟ اسی کے حدیث میں ہے کہ تہادو تحابو، تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوگی. یہ تو فطری چیز ہے، فطری چیز ہے. یہ ایک مرید ہے اور یہ دوسرا مرید ہے، اور شیخ ڈوب رہا ہے، اور ڈوبنے والے شیخ کو ایک جو ہے وہ بہت فکر کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر اسے ڈر لگا کہ کہیں میں بھی اندر نہ چلا جاؤں، اور دوسرے نے ہمت کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر نکالا. تو ایسا نہیں ہے کہ شیخ ایک کی رہنمائی صحیح کریں گے اور دوسرے کی نہیں، رہنمائی دونوں کی صحیح کرے گا، لیکن جس نے اندر سے نکالا ہے اس کے لیے دل نرم ہو جائے گا. اسی لیے آپس میں رشتہ داروں میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہدیہ دو، ماں باپ کو ہدیہ دو، اولاد کو ہدیہ دو، بیوی کو ہدیہ دو، شوہر کو ہدیہ دو، اس سے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے محبت بڑھانے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری پیری مریدی ہے اس میں صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ دل جو بیمار ہو گیا ہے اور بیماری کی وجہ سے یہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، تو شیخ کے ساتھ ہم بیعت ہوتے ہیں، اور بیعت ہو کر شیخ پورے طور پر واقف ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت اور ہمت ہے کام کو کرنے کی. اس کے مطابق وہ تھوڑا تھوڑا اس کو چلاتا ہے، اور چلا کر کے پھر اس کے دل کو ایسا بن جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے کہ وہ پھر گناہوں کو ریزسٹ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ اس لیے بھی گھبراتے ہیں بیعت سے کہ وظیفے بہت پڑھنے پڑیں گے. ایک تصور یہ بھی ہے کہ مرید ہو جاتے ہیں تو پھر وظیفے بہت پڑھنے پڑتے ہیں، ہزاروں کی اور لاکھوں کی.
تو اگر اللہ جل جلالہ عام من والوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اطاعت اور فرما برداری کر سکے ایسا دل بنانے کے لیے لاکھوں وظائف بھی پڑھنے پڑے تو کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے؟ جسے میں ابھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کو ایسا کہو کہ بھئی روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لو اور روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تو کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل ہے، بہت بزی لائف ہے. اور وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور آپ یہ کہو کہ آیت کریمہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو، آپ اللہ فضل فرمائے گا، وہ 24 گھنٹے میں پڑھ کر کے آ جائے گا. تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اگر ایسا کہا جائے نا کہ بھئی 1 ہفتے تک آپ کو 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے تو بھی وہ پڑھے گا، تو کیا آخرت کی جنت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی جیل جہنم سے بچنے کے لیے ہم 100 مرتبہ استغفار نہیں پڑھ سکتے؟ 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو لاکھوں کے حساب سے بھی اگر وظیفہ ہوتا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے. لاکھوں کے حساب سے کوئی کرنے کے لیے نہیں کہتا. یہ بالکل ڈاکٹر جیسا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے بہت کھانسی ہو رہی ہے اور باپ کو بھی کھانسی ہو رہی ہے، تو 3 سال کے بچے کے لیے ڈاکٹر الگ دوا دے گا اور باپ کے لیے الگ دوا دے گا. الگ الگ طریقہ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا. تو اسی طرح جو ہے کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں، عمر تو ان کی 60 سال کی ہے، مگر بیمار اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بچے ہوتے ہیں، ابتدا میں ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے حساب سے وظیفہ دیا جاتا ہے. یہ سب شیطانی خیالات ہیں. اپنے اصلاح کی میرے بھائیوں فکر کرو. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے 2 کام ہیں. ایک کیا؟ اسباب سے بچو، اور دوسرا اصلاح، تزکیہ، تاکہ وہ ویکسینیشن ہو جائے. اور ایک مرتبہ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے تو شیطان اور نفس جو بھی وائرس لائیں گے نا گناہ کی طرف لے جانے کے لیے، وہ وائرس کام ہی نہیں کرے گا. اور اگر جب تک ہم مزکا نہیں ہو جاتے، جب تک ہم ویکسینیٹڈ نہیں ہو جاتے، جب تک ہماری اصلاح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک گناہوں کے اسباب سے بچ کر جہاں کہیں ہم پھسل جائے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، توبہ، فوراً توبہ. پھسل جائے تو فوراً توبہ. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری نصیحت فرمائی، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور اگر گناہ ہو جائے تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے اچھائی لاؤ. اور اچھائی میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ. توبہ اچھائی ہے، استغفار اچھائی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اچھائی کرو، نیک کام کرو. تو یہ جو تمہاری اچھائی ہے وہ تمہاری برائی کو مٹا دے گی. اور تیسری نصیحت وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. تو آج کی نشست میں بھی وہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نماز کے سلسلے میں. چونکہ شروع کا آدھا گھنٹہ اس پر گزر گیا تو میں نے سوچا کہ مزید آدھا گھنٹہ اس پہ زور دوں، اس لیے کہ مضمون بہت اہم ہے بہت موٹا مضمون، کامن مضمون، لیکن ہمارے ذہنوں میں رہتا نہیں ہے. گناہوں سے بچنا ہے. جان چلی جائے مگر گناہ نہیں کرنا ہے. دیکھو، جان بھی نہیں جائے گی، عزت بھی نہیں جائے گی، 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا. ایسا نقشہ ہوتا ہے کہ ایسا کروں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. اللہ کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی حرام کو اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ جل جلالہ عام من والو اسی چیز کو حرام بنا کر یا اس سے بہتر چیز کو اس کے قبضے میں پہنچا دیں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ناجائز خواہش، ایک مثال، ناجائز خواہش کسی عورت کے ساتھ پوری کر سکتے تھے لیکن نہیں، آپ نے نہیں کیا اللہ سے ڈر کر، تو کیا پھر اسی سے تمہاری شادی بھی اللہ کرائیں گے؟ اور اس سے نہیں کرائیں گے تو اس سے زیادہ خوبصورت عورت دیں گے آپ کو، اس سے صالح عورت دیں گے. آپ نے کسی کمرے میں چاکلیٹ دیکھی اور دل چاہا کہ میں کھا جاؤں یہ چاکلیٹ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
پھر کہا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ وہی چاکلیٹ آپ تک پہنچیں گے، وہی چاکلیٹ وہ آپ کو آ کر کے ایسے اسباب پیدا کریں گے، کہیں گے کہ یہ چاکلیٹ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اور نہیں تو 2-3 دن کے اندر اندر اس سے بہتر چاکلیٹ آپ کو ملے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالی شانہ ہم سے کچھ چھینتے نہیں، اللہ ہمیں دیتے ہیں. اللہ ہمیں صرف آزماتے ہیں، اللہ زہر سے بچاتے ہیں کہ تم زہر مت کھاؤ، میں تمہیں وٹامن دوں گا اس سے زیادہ ٹیسٹ والا، اس سے زیادہ مزے والا. تو گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کے اسباب سے دور رہنا ہے. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ہمیں توبہ کر لینی ہے. تو گناہوں سے اگر ہم بچتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت، اور گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کی. تو گناہوں سے بچنا ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. جتنی مرتبہ غلطی ہو جائے، اللہ نے ہمارے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے. جیسے مدرسے میں ہوتا ہے نا کہ دیکھو 2 مرتبہ تمہاری یہ غلطی ہو گئی، اب لاسٹ چانس، اب نہیں. والد کو بھی بلا کر کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اگر 2 بار ایسا کام کیا تو پھر کسی اور مدرسے میں لے جانا، پلیز ہمیں شرمندہ مت کرنا، ہمیں امبارس مت کرنا. اللہ کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کے یہاں صرف اتنا ہے کہ بس آخری سانس جب نکل رہا ہوتا ہے، جب آخرت کا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بس اس سے پہلے بندہ توبہ کر لیتا ہے. ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ تعالی شانہ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، معلوم یغرغر، جب تک کہ غرغرا کی حالت تک نہ پہنچے، جب کہ سانس نکل رہا ہو. تو گناہوں سے دور رہنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا، چاہے 1000 مرتبہ کرنی پڑے، چاہے 1,00,000 مرتبہ کرنی پڑے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ، تو دیر نہ کر. ظالم گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں. ظالم کا عربی میں معنی یہ ظالم بھی ہوتا ہے کہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، اور گناہ کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں، اور مشرک کو بھی ظالم کہتے ہیں، اور کفر کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں. ظالم ایک گنہگار، ابھی ہے فرصت توبہ، تو دیر نہ کر. ابھی توبہ کی فرصت، توبہ کا چانس ہے، دیر مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیری روح یہاں تک آ گئی پھر توبہ کرے گا تو ٹو لیٹ. حتی اذا درکہ الغرق قال آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہاں جب پہنچ گئی روح، اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی کہ میں بنو اسرائیل کے اللہ پر ایمان لے آیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ آلان، اب اس وقت نہ، یہ توبہ کا قبول کرنے کا وقت نہیں ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برائی کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور وہ کہتے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. نہیں، ایسے آدمی کے لیے توبہ نہیں. جب فرشتے نظر آنے لگے، آخرت کا منظر سامنے ہونے لگے، اور اب یقین ہو جائے کہ اب تو مرنا ہی ہے، یہ جھوٹی توبہ ہے، یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی توبہ ہے. تو جب تک غرغرہ کی کیفیت نہ ہو، جب تک فائنل مومنٹس نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا چانس ہے. ٹھیک ہے، توبہ کا چانس. جی، یہ جو پہلوان ریسلنگ کھیلتے ہیں یا باکسنگ میچ ہوتی ہے ان کی، تو اگر کوئی گرتا ہے، ناک آؤٹ ہو گیا تو ناک آؤٹ ہو گیا تو گر گیا نا، ختم ہو گئی بات. کیا کہنا؟ یہ ابھی ناک آؤٹ نہیں ہے، یہ ناک آؤٹ نہیں، اسے چانس ہے 10 کی گنتی تک. 10 کی گنتی تک میں اٹھ جاتا ہے تو یہ ناک آؤٹ نہیں کہا جاتا. تو ایک آدمی جو ہے لڑتے لڑتے باکسنگ میں اگر ہر راؤنڈ میں 3 مرتبہ گرتا ہے، اگر 10 راؤنڈ ہے اور ہر راؤنڈ میں 3 مرتبہ گرتا ہے، یعنی 30 مرتبہ گرتا ہے، اور 30 کی 30 مرتبہ 10 کی کاؤنٹ سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے جی، تو اسے کوئی ناک آؤٹ نہیں کہتا. اور یہ آدمی جو 30 مرتبہ گرا ہے، وہ اپنے اوپوننٹ کو آخری راؤنڈ میں 1 ہی مرتبہ گراتا ہے، مگر وہ گرنے کے بعد 10 کی کاؤنٹ تک میں اٹھ نہیں سکتا، اسے ناک آؤٹ کہتے ہیں. مرنے سے پہلے جو 1,00,000 مرتبہ بھی پھسلتا ہے،
مگر توبہ کر لیتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں گنہگار نہیں. لیکن مرنے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ پھسلتا ہے اور توبہ کے بغیر مر جاتا ہے، یہ گنہگار ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم ایک گنہگار ابھی ہے فرصت توبہ، دیر نہ کر، دیر مت کر، ابھی توبہ کی فرصت ہے. پتہ نہیں گرگرا کی کیفیت 5 منٹ کے بعد ہونے والی ہو، کب موت طاری ہو جائے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ، تو دیر نہ کر. وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. گرا اور گرنے کے بعد سنبھل گیا، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ گرا ہوا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو توفیق دے اور ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو کمر کسنے کی توفیق دے، ہمیں مستعد ہونے کی توفیق دے. بس بھائی اسی کو مقصد بناؤ. کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. گناہ بالکل نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے گناہ نہ ہو. اور یہ جاتا ہے نا پہاڑ نظر آتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ وقتی طور پر ایسا امتحان ہوگا، بعد میں اتنی عزتیں اللہ دے گا. میں نے اگر یہ حرام کے طریقے سے نہیں کمایا تو میں مورگیج نہیں بھر سکوں گا. یہ جو بھی حلال مورگیج آج کل بہت چل رہا ہے، لوگ قرضہ نہیں دے سکوں گا، بیوی بچوں کو پال نہیں سکوں گا، مدرسے کی فیس ادا نہیں کر سکوں گا، قرضہ ادا نہیں کر سکوں گا، یہ اپرچونٹی ہے. نہیں، کوئی اسے جانے دو، اللہ دے گا آپ کو، اچھا طریقہ دے گا. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مورگیج پر مکانات لیے تھے، سمجھدار تھے، ان کے سامنے دین کی بات آئی تو ایسے موقع پر بھائی دیکھو مفتیوں سے، علماء سے جو سمجھدار ہیں، تجربہ کار ہیں، صرف مسئلے مسائل جانتے ہیں وہ نہیں، جو تجربہ کار ہے، جو شریعت مطہرہ کے مزاج کو جانتے ہیں، ان کے پاس جا کر مشورہ کرنا چاہیے کہ میں نے مورگیج پر گھر لے لیا ہے، سودی کاروبار میں مبتلا ہو گیا میں، آپ مجھے مشورہ دیجیے، میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں بیچ دوں اسے. پھر وہ جو مشورہ دے اس پہ عمل کرو. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مشورہ کیا اور وہ مفتیوں نے اور علماء نے دیکھا کہ مضبوط آدمی ہے اور اس کے بیوی بچے بھی مضبوط ہیں، انشاءاللہ ان کے دل میں کوئی شبہ ایسا پیدا نہیں ہوگا. تو بیچا گھر بیچ کر کے کرائے کے مکان میں چلے گئے اور 10 15 20 سال تک کرائے کے مکان میں رہے اور اللہ نے ان کو برکت دی، اور برکت دی تو وہ پہلے والے گھر سے بہت بہترین گھر میں اپنے گھر میں منتقل ہو. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھر میں رہتے تو بے برکتی ہوتی، ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر اسی میں پڑے رہتے، اس سے بہتر گھر میں. پوری دنیا کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کی طرف قدم اٹھائے اور اللہ اس کو نقصان پہنچائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم اٹھائے اور اللہ اسے تو نفع پہنچائے، اور جو فرما برداری کی طرف قدم اٹھائے اسے اللہ نقصان پہنچائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے گناہ میں دنیا بھر کا نفع نظر آئے، ایک مومن کے ذہن میں یہی بات ہونے چاہیے کہ نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور اللہ کی فرما برداری میں دنیا بھر کا نقصان نظر آئے، لیکن ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اطاعت میں کتنا ہی نقصان نظر آئے، نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اور نفس کی تھوڑی بہت لذت کی خاطر ہمیں غلط کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے گناہوں کے اسباب سے بچنا ہے اور اپنے دل کا تزکیہ کرانا ہے، اپنی اصلاح کرانی ہے. اس کے لیے اپنے مشائخ کے ساتھ بہت مضبوط رابطہ اور مضبوط تعلق رکھنا ہے. اور شیخ نہیں ہے تو اچھے تگڑے شیخ کو ڈھونڈو کہ جس کی صحبت میں رہ کر کے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور گناہ جب بھی ہو جائے، کرنا تو ہے ہی نہیں، ذہن میں تو یہی ہوگا کہ نہیں انشاءاللہ ہوگا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ گناہ، جذبہ ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرو. اس سلسلے میں ایک مثال جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی وہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں. کہ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد یہ کالر گندا ہو جانے والا ہے. ہمیں پتا ہے کہ میں دیہات میں رہتا ہوں، یہاں گرد و غبار بہت اڑتا ہے، میرا کرتا خراب ہو جائے گا. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انڈیا میں ہے، دیہات میں ہے، بارش بہت گرتی ہے یہاں اور کیچڑ لگے گا کرتے کو. لیکن جب پہنتے ہیں
تو ہماری نیت پوری یہی ہوتی ہے کہ میں میرے کرتے کو ہر دھبے سے بچاؤں گا. پتا ہے کہ گندا ہونے والا ہے، لیکن گندا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ گندا ہونے سے بچانے کا پورا ارادہ ہوتا ہے. اور جہاں کہیں ایسے مواقع آ جاتے ہیں تو یوں سمیٹ لیتے ہیں کپڑے کو، اور پھر اس کپڑے کے اوپر اگر کوئی دھبا لگ جاتا ہے، کوئی کیچڑ گر جاتا ہے، گندگی آ جاتی ہے، تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اب تو یہ گندا ہو ہی گیا، خوب کھل کر کے اب چلو، کھل کر کے گندا کرو اس کو. نہ، گندا ہو جاتا ہے تو اول وہلے میں اسے دھونے کی فکر کرتے ہیں، اول وہلے میں دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں اسے. اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں پتا ہے کہ ہم انبیاء نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، اور بہت کیچڑ والے ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے دل گندا ہوگا معصیت سے. لیکن ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، میں گندا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر چھینٹے پڑ جاوے دو چار گناہ کرنے کی وجہ سے کیچڑ کے، تو ایسا مت سوچو کہ اب تو ہو گیا تو کر ہی لوں. نہ، اسے توبہ استغفار کے صابن سے جلدی سے دھو ڈالو، تاکہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا دل پاکیزہ ہو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا، والهمنا مراشد أمورنا، وعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر.